السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 28 سورہ ملک کی آیت نمبر 1 سے ہم شروع کریں گے۔ کل اس کا تعارف کروا چکے۔ تبارک الذی منزہ اور برتر ہے وہ ذات جس کے قبضہ میں سب جہانوں کی بادشاہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، جس نے پیدا کیا ہے موت اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے، اور وہی دائمی عزت والا بہت بخشنے والا جس نے بنائے ہیں 7 آسمان اوپر نیچے۔ تمہیں نظر نہیں آئے گا خداوندِ رحمان کی افرینش میں سے کوئی خلل، ذرا پھر نگاہ اٹھا کر دیکھو، کیا تجھے کوئی رہنا دکھائی دیتا ہے؟ پھر بار بار نگاہ ڈالو، لوٹ آئے گی تیری طرف تیری نگاہ ناکام ہو کر طرح، حالانہ کہ وہ تھکی ماندی ہوگی، اور بے شک ہم نے قریبی آسمان کو چراغوں سے آراستہ کر دیا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جو آج تک ہم نے سنا ہے کہ 7 آسمان ہیں، ان کا بھی یہاں ذکر فرمایا گیا، اور بنا دیا ہے انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ، یعنی ستاروں کو، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب، اور جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا ان کے لیے عذاب جہنم ہے، اور جہنم بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 5 تک کا ترجمہ۔ تفسیر کے مطابق بیان فرمایا جاتا ہے کہ تبارکہ کا محاذ برکاتن ہے۔ تمام اہل لغت کہتے ہیں کہ البرکات النماء والزیادۃ، یعنی کہ برکت کا معنی ہے نشوونما پانا اور زیادہ ہونا، اسی سے تبارکہ مشتق ہے۔ یہ باب تفاعل ہے جو مبالغہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ علامہ ابن منظور تبارک اللہ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ پاک ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے اور عظیم ہے، اور اس کے سوا یہ صفت کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ یہاں ترجمہ میں منزہ اور برتر ہے، ان تمام معنی کو سمونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا دوسرا معنی کثرت خیر اور دوام خیر بھی کیا گیا ہے۔ اس صورت میں تبارک الذی کا مفہوم یہ ہوگا کہ بے اعتباری کثیرۃ ما یفید منہ سبحانہ اعلی مخلوقاتہ من فنون الخیرات، اور والمنی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر گناگوں خیرات اور برکت کی بارش اس کثرت سے کرتا ہے کہ اس کا شمار ممکن ہی نہیں۔ اس اعتبار سے تبارکہ کا کلمہ اللہ جل وجلہ کے لیے مستعمل ہوا ہے۔ مزید وضاحت کے لیے ملاحظہ ہو ضیاء القرآن سورہ الفرقان آیت نمبر 1 کا حاشیہ۔ اسی لیے دعاؤں میں بھی ہم برکت مانگتے ہیں، رزق میں اضافہ نہیں، کیونکہ اضافہ ختم ہو جاتا ہے اور برکت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگلی آیت کے مطابق یعنی منزہ اور برتر ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں سارے جہانوں کی سلطانی اور فرمان روائی ہے، بلندیاں ہوں یا پستیاں، آسمان ہو یا زمین، ہر طرح کی مخلوقات، ہر قسم کے شائعون حالات واقعات سب اسی کے تصرف میں ہیں۔ فراز عرش سے تخت الاسریٰ تک، ازل سے ابد تک اسی کی بادشاہی کا سکہ چل رہا ہے۔ یدن کا معنی یہ جسمانی ہاتھ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے۔ اس کا معنی قبضہ اور تصرف ہے۔ ہم اپنی زبان میں ہاتھ کا لفظ قبضہ قدرت کے معنی میں بے تکلف استعمال کرتے ہیں۔ الملک الف لام میم جنسی بھی ہو سکتا ہے اور استغراق کی بھی، اور مدعا یہی ہے کہ ہر طرح کی سلطانی، ہر جگہ کی بادشاہی، ہر چیز پر تصرف صرف اسی کو یعنی اللہ کو حاصل ہے۔ پہلے بتایا گیا کہ تمام موجودات اور اس کا قبضہ قدرت میں ہے، اور اس میں اسی جملہ سے اس امر کی تصریح فرما دی کہ جو ممکنات ابھی موجود نہیں وہ بھی اسی کے قبضہ قدرت میں، یعنی جو نہیں ہے وہ بھی ہے اور اسی کی نظر میں ہے، ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتا یا ہم اس کو محسوس بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اگلی آیت بیادہ ملک دعویٰ ہے۔ اب اس کے دلائل اور شواہد پیش کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ موت اور حیات کا تسلسل قائم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اسی کے حکم سے کوئی چیز معرض وجود میں آتی ہے اور اسی کے حکم سے نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز نہ خود بخود موجود ہو سکتی ہے اور نہ از خود معدوم یعنی ختم ہو سکتی ہے، اور
ساتھ ہی اس کی حکمت بھی بیان کر دی گئی کہ اس سے مقصد تمہارا امتحان لینا ہے کہ ہم نے سمیع اور بصیر، فہم و تدبر کے جو بے پناہ صلاحیتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں، پھر اس نظام کائنات میں تمہیں اعلیٰ اور وارفع مقام بخشا ہے، وہ تمہاری رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسل کو مبعوث فرمایا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان نعمتوں کی تم کتنی قدر پہچانتے ہو اور کتنی قدر کرتے ہو، اور ان قوتوں کو اپنی خوشی سے رضائے الہی کے حصول کے لیے صرف کرتے ہو، یا دولت اور اقتدار، جوانی اور صحت کا نشہ تمہیں بدمست کر دیتا ہے اور تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنی قوتیں اور اپنا وقت عزیز خرچ کرتے ہو۔ انسان اگر آیت کے صرف اسی حصہ میں غور کرے لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تو اس کی ہدایت پذیرائی کے لیے کافی ہے۔ اس کے دل میں یہ احساس پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا اس کے لیے امتحان گاہ ہے، یہ حیات یعنی زندگی مستعار اس کے لیے امتحان کی مدت ہے، اور امتحان وہ لے رہا ہے جو ظاہر، باطن، خفی، جلی، غیب و شہادت کا جاننے والا ہے۔ اگر یہ یقین حاصل ہو جائے تو پھر کیا مجال کہ انسان گناہوں سے اپنا دامن حیات ملوث کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اس حقیقت کی طرف بڑے دل نشین انداز میں متوجہ فرمایا۔ ایک ارشاد گرامی آپ بھی سن لیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو ان الفاظ سے نصیحت فرمائی، جس کا معنی ہے کہ اپنی صحت کی حالت میں بیماری کے لیے، اپنی جوانی کی حالت میں بڑھاپے کے لیے، اپنی فرصت کے لمحات میں مصروفیت کے لیے، اور جب تک زندگی کی شمع روشن ہے موت کے لیے ذخیرہ جمع کرتے رہو۔ تو نہیں جانتا کہ کل تیرا کیا نام ہوگا۔ اس اگلی آیت کی ترکیب میں بھی 3 قول ہیں، یہ ہو مبتدا محذوف کی خبر ہے، یا الغفور کی صفت ہے، یا پہلے مصول کا بدل ہے۔ طباق کا معنی ہے بعدہا فوق بعدن، ایک دوسرے کے اوپر تہ با تہ۔ اس کو منسوب ہونے کی 2 وجہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک اور دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس کی قدرت کاملہ اور خمدانی کا کرشمہ آپ کو آسمانوں کی تخلیق میں صاف صاف نظر آ رہا ہے۔ 7 آسمان بنائے بے ہنگم اور بکھری ہوئی صورت میں نہیں، بلکہ ایسی عمدگی سے انہیں ترتیب دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر منطبق نظر آتے ہیں، یعنی اس میں ہمیں کوئی خانہ، کوئی رخنہ، کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ پھر دنیا بھر کے نقادوں اور انجینئروں اور علم لطیفہ کے ماہرین کو دعوت بھی دی جا رہی ہے کہ جو کچھ ہم نے پیدا کیا ہے، آسمان اور زمین، پہاڑ، ہر قسم کی بے جان اور جاندار مخلوق، سب کو دیکھو، غور سے دیکھو، تنقیدی نگاہ سے دیکھو، اور ایک بار نہیں بار بار دیکھو، اور بتاؤ تمہیں اس میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی رخنہ، کوئی شکاف یا بے ترتیبی نظر آتی ہے، یا کوئی کمی کوتاہی نظر آتی ہے؟ نہیں نا، تو تم پھر عمر بھر کس تلاش میں سرگرداں رہو؟ تمہاری نگاہیں تھک کر چور ہو جائیں گی، لیکن انہیں کوئی عیب تلاش کرنے میں کامیابی نہیں ہوگی۔ جو ہم نے بنا دیا، جیسا بنا دیا ہے، اس سے بہتر کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ آسمان کی اتنی بلندی، اتنا پھیلاؤ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کی فضا میں جو اربوں تارے جگمگا رہے ہیں ان کی ترتیب درست نہیں، یا جس طرح زمین کو بنایا گیا ہے اس میں رد و بدل کی گنجائش باقی ہے؟ ان بڑی بڑی چیزوں کو تو رہنے دو، ذرا پھر اپنے انسانی پیکر میں غور کرو اور اس کے نقشہ میں کوئی ترمیم پیش کرو۔ چہرے پر ناک، منہ، آنکھیں، ہونٹ، دانت، زبان اور جو کچھ بنایا ہے اس میں کوئی تبدیلی کر کے دکھاؤ۔ اگر کوئی ترمیم، کوئی تجویز، کوئی رد و بدل ممکن ہی نہیں، جو بنا دیا وہی حرف آخر ہے، تو پھر کیوں ضد پر اڑے ہو؟ کیوں سچے دل سے مان نہیں لیتے کہ بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر؟ بے شک اگلی آیت میں اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی ایک اور دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ الدنیا ادنیٰ کا ہونے سے ہے، جس کا معنی قریب تر ہے۔ یہ اسماء کی صفت ہے، وہ آسمان جو زمین کے قریب تر ہے، یعنی آسمان اول۔ مصابیح، مصباحٌ کی جمع ہے چراغ، مطلب یہ ہے کہ ذرا آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھو، کروڑوں اربوں ستارے تمہیں نظر آئیں گے، گویا انہیں گنبد نیلوفری میں بڑے سلیقے اور مہارت سے آویزاں کر دیا گیا ہے۔ ان سے رات کے اندھیروں میں تم روشنی بھی حاصل کرتے ہو، اور لہک و دہک صحرا میں بے
کراں سمندروں میں سفر کرتے ہو، ان کے ذریعہ ہی تم اپنی منزل کی سمت کا تعین کرتے ہو۔ مزید برآں ان کی وجہ سے جو حسن، جو رہنائی اس کائنات کو نصیب ہے، اس کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ذرا تصور کرو اگر فضا میں کوئی چاند، کوئی تارا، کوئی کہکشاں رات کے وقت نظر نہ آتی تو یہ منظر کتنا ڈراؤنا اور ہولناک ہوتا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔